بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 516 ہے، باب اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی بچے کو یا بچی کو اپنے کندھے پر اٹھا لے، یا ماں ہے نماز پڑھ رہی ہے گھر کے اندر اور بچہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کو وہ رو رہا ہے تو اس کو اٹھا کر نماز پڑھنا، یا جو ہے وہ کوئی شرارت کر سکتا ہے، اس کو اپنے قریب بٹھا کر، اور نماز میں کئی دفعہ حرکت کرنی پڑتی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے۔ تو اسلام جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں اس میں بڑی سہولت دیتا ہے، اور جو اسلام ہے وہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بندہ اسٹیچو بن کے نماز میں کھڑا ہو جائے اور کوئی حرکت نہیں کرنی، ہاں فضولیات نہیں کرنی، لیکن جو ضرورت کے مطابق ہے اس کو ضرور کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مختلف احادیث ہیں اس حوالے سے کہ اگر کوئی زہریلی چیز سامنے آ جائے تو پہلے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میری خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے سترہ رکھا اور وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا تو پہلے میں اس کو روکوں گا۔ نماز میں کوئی ایسی حرکت ہے جو نماز کو خراب کر رہی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی آگے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو جماعت کروانی تھی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پکڑا اور دائیں جانب کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کے خشوع و خضوع کو باقی بھی رکھتی ہیں اور نماز کے لیے اندر سہولت بھی ہیں، اور یہ مسائل ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح کی ایک حدیث جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ وہ شخص جو ایک چھوٹی بچی کو اٹھا کر اپنی گردن پر نماز پڑھتا ہے، اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں سیدنا ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، وہ حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے امامہ بنت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، ان کو اٹھا کر وہ نماز پڑھتے تھے، اور ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کی یہ جو ہیں وہ اہلیہ تھی، زوجہ تھی۔ فائزہ ساجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے وضعہا، کندھے پہ اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور فائزہ ساجدہ وضعہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے اس کو نیچے رکھ لیتے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب رکوع کرتے اس کو نیچے رکھ دیتے، وَإِذَا قَامَ حَمَلَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اس کو اٹھا دیتے۔ تو کتنی بڑی سہولت ہے ان ماؤں کے لیے، کتنی بڑی سہولت ہے ان خواتین کے لیے جو گھروں میں نماز اس لیے نہیں پڑھ پاتی وقت پہ کہ بچہ رو رہا ہے، میں نماز کے لیے جاتی ہوں یہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو اسلام نے یہاں پہ رخصت دی ہے، بھائی اپنے بچے کو اٹھائیں اور نماز کے لیے آ جائیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ خشوع و خضوع کا منبع اور مرکز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو اٹھا کے نماز جو پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ بتانا مقصد ہے کہ بھائی اس طرح کی چیزوں سے خشوع و خضوع میں کمی نہیں آتی۔ یہ حرکتیں جو ہیں یعنی اس طرح نماز کے اندر اگر کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت والا معاملہ کیا جائے، اور ہمارے اس کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ کرنے سے وہ قریب آ جاتا ہے یا بچے قریب آ جاتے ہیں، تو یہی ہمارے بچے جو ہیں مستقبل بنتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں بچوں کو منع کیا جاتا ہے، اور کوئی من گھڑت احادیث سنائی جاتی ہیں کہ بچے مسجد میں نہ آئیں، بچے ہیں ان کو بھگا دو، اس طرح کی کوئی حدیثیں نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ تو بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے، ابھی صرف حدیث کے متعلق۔ تو ایک تو رخصت مل گئی اس میں، دوسرا خشوع و خضوع کے منافی نہیں ہے، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت کے ساتھ یعنی لوگوں کو امامت کرواتے ہوئے ایسا جو ہے وہ بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو اگر امام صاحب کا بچہ یا بچی اگر مسجد میں آ جائے تو اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا گھر ہی وہاں پہ، تو اب وہ وہاں پہ نہیں کھیلیں گے، وہاں پہ نہیں شرارتیں کریں گے تو کہاں پہ کریں گے؟ ہاں تربیت کریں ضرور، یہ نہیں کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے، لیکن اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے، اچھے طریقے سے، یہ نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ مسجد کے اندر رہتا ہو لیکن پھر بھی مسجد سے متنفر ہو جائے صرف ہماری وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔